السلام علیکم، میں ہوں ابیار حسین استوری اور ناظرین، عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں لیکن صحافیوں سے گفتگو میں ہر بار نیا انکشاف کرتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک نیا انکشاف کیا ہے، خاص طور پر اپنے جو انڈر گراؤنڈ رہنما ہیں ان کے لیے بڑا میسیج دیا ہے، کیونکہ گزشتہ چند روز سے یہ خبریں چل رہی تھی کہ عمران خان نے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما 9 مئی کے واقعات کے بعد انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، کہیں چھپ گئے تھے یا کہیں غائب ہو گئے تھے، ان کے حوالے سے جو ہے خبریں شیئر کی جا رہی تھیں کہ ان کو عمران خان نے کہا ہے کہ وہ واپس آ جائیں، اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے انہیں کہا کہ آپ اب آ جائیں میدان میں، لیکن عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو میں ان تمام باتوں کی تردید کر دی ہے اور جو روپوش رہنما ہیں ان کے لیے نیا پیغام جاری کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جانب سے آپ کو پتہ ہے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے کوئی اور ہو، ہر ایک کے حوالے سے کوئی نہ کوئی نئی بات وہ بتا رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے نواز شریف، زرداری، اس کے علاوہ فیض حمید، اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے نئی باتیں کی ہیں، اور یقیناً بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے ان باتوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے اندر جو ملازمین کی ٹرانسفریاں کی گئی اور سپرنٹنڈنٹ جیل کا مبینہ جو اغوا ہے، اس تمام معاملے کے اوپر عمران خان کھل کر بولے ہیں، اور یقیناً بڑا پیغام عمران خان نے دے دیا ہے۔ عمران خان نے ساتھیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کیا کچھ کہا اڈیالہ جیل کے اندر، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، عمران خان نے روپوش رہنماؤں سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے، کہا کہ کسی روپوش رہنما کو باہر آنے کا میں نے نہیں کہا ہے، ہمارے جو لوگ روپوش ہیں باہر آئیں گے تو ان کو اٹھا لیا جائے گا، انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ روپوش رہنماؤں کو ابھی بھی میری ہدایت یہی ہے کہ وہ ابھی کچھ عرصہ باہر نہ آئیں اور وہ جہاں پر ہیں وہیں پر ہی موجود رہیں، ہمیں جیل سے ڈر نہیں لگتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ہمارے لاہور کے صدر سمیت اظہر مشوانی کے 2 بھائیوں کو بھی اغوا کیا گیا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ جیل سے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو بھی اغوا کیا گیا، اور پھر پولیس والوں نے عدالت میں کہا کہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں یا کسی عورت کو وہ بھگا کر لے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو کہا کہ اغوا شدہ لوگوں کا معاملہ کیوں نہیں دیکھتے، اگر ان کا پلان بھی بن ہی گیا ہے اور وزیر اعظم عہدے سے اترا تو وہ بھی اغوا ہو سکتا ہے۔ پھر پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے حکومت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہے۔ عمران خان نے پھر قاضی فائز عیسیٰ کو للکارا ہے، اور کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریٹائرمنٹ پہ چند ہی دن یعنی تقریباً 56 دن رہ گئے ہیں اب ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی الزامات عمران خان کی جانب سے قاضی فائز عیسیٰ پر یہ لگایا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ چھیننے سمیت پاکستان تحریک انصاف کو اس نہج پر پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ 6-7 ماہ سے الیکشن کے جو حلقے ہیں وہ کھلنے نہیں دے رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے جاتے ہی 4 حلقے کھلیں گے، حکومت اپنے جو ہے وہ گھر چلی جائے گی، اور پھر ہمارے لوگ جن کے 70,000 ووٹوں سے جیتے ہیں، حیرانی ہے کہ اون چودھری جیسا شخص 1 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کر چکا ہے۔ ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے، لوگ حکمرانوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے، حکومت کہہ رہی ہے دہشت گردی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہی ہے، ہم نے تو ان لوگوں کو بلا کر یعنی معاملات سیٹل کیے اور پاکستان میں امن لایا۔ اس کے علاوہ عمران خان کہتے ہیں کہ اگست میں امریکہ افغانستان سے چلا گیا تو ستمبر میں ہم نے ٹی ٹی پی کے خاتمے کے لیے افغان حکومت سے بات چیت کی، افغان حکومت ہمارے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار بھی تھی۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے اپوزیشن کو بریفنگ دی تھی، نواز شریف کے مطالبے پر اکتوبر میں جنرل فیض کو ہٹایا گیا، اس کے بعد افغان حکومت سے مذاکرات کا پلان ختم ہو گیا۔ یعنی عمران خان کے دور میں جنرل فیض حمید جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے اور جرنیل تھے، آپ کو پتہ ہے پھر کور کمانڈر پشاور بھی ہو رہ چکے ہیں، تو ان کو یہ ٹاسک عمران خان کی حکومت میں دیا گیا تھا کہ جو ٹی ٹی پی ہیں ان کے معاملے پر افغان حکومت سے معاملات کیے جائیں، اور ان معاملات پر بڑی اہم پیش رفتیں ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے ملک میں ایک بہترین امن جیسا ماحول دوبارہ سازگار ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کراس بارڈر دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے، پاکستان نے یہ معاملہ ہر فورم پر اٹھایا، وہاں بمباری بھی کی، کیا بلوچستان میں بھی ہم نے دہشت گردی کروائی، کیا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف نے کروایا؟ ابھی جو بلوچستان کے حالات ہو رہے ہیں کیا اس کے ذمہ دار بھی پاکستان تحریک انصاف ہے؟ عمران خان نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کے خلاف یعنی بلوچ پاکستان کے خلاف ہو گئیں، یہ بہت خطرناک ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بھرپور طریقے سے پلاننگ کے تحت سوچنا ہوگا۔ کچے میں دہشت گردی روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ملک میں دہشت گردی سے ہو رہی ہے، اور پھر دہشت گردی سے ملک تباہ ہو رہا ہے،
اور میں ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ بلوچستان کے موجودہ حالات کچے میں ڈاکوں کے حملے اور اسٹریٹ کرائم کا سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پر گر رہا ہے۔ ہمارے دور میں انٹیلیجنس ایجنسیز دہشت گردی روکنے میں مصروف تھیں اور بہت حد تک اس معاملے پر جو پاکستان کی ایجنسیاں ہیں حکومت کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ نے، ایجنسیوں نے، اداروں نے بڑا کام کیا اور اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک حد تک امن بھی آیا تھا اور اس امن پہ پیش رفت بھی ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان کہتے ہیں کہ آج انٹیلیجنس ایجنسیاں ٹی ٹی پی کے پیچھے لگی ہیں اور ٹی ٹی پی کے بجائے جو ہیں یا دہشت گردوں کو روکنے کے بجائے صرف پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس سے تو نفرتیں بڑھ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنے ہی لوگوں کو اس طرح ٹارگٹ کرے، اپنے ہی لوگوں کی گرفتاریاں کرے، ان پر ظلم جبر کرے۔ پھر عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں لوٹ مار اور ڈاکے پڑ رہے ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تاریخ میں اتنا اسٹریٹ کرائم نہیں ہوا جتنا اب ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی افغان حکومت کے تعاون کے بغیر کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان سے معاملات کیے جائیں اور دونوں طرفہ دونوں ممالک مل کر ہی اسٹریٹجی اور پلاننگ کے تحت ہی اس دہشت گردی کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ ہمارے 2500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، یہ بارڈر اس طرف چلے جائیں گے، اور پھر اشرف غنی پاکستان مخالف تھا، اس کے باوجود میں افغانستان گیا اور پھر آپ نے گاڑیاں بھر بھر کر افغان مہاجرین کو واپس بھیجا، کیا اس کے باوجود دہشت گردی ختم ہو گئی؟ آپ نے پتلے بٹھا دیے، ان کی جڑیں نہیں ہیں، یہ صرف پیسے بنانے کے لیے حکومت میں آئے ہیں۔ آپ کو مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا، دنیا میں امن شفاف الیکشن یعنی شفاف انتخابات کے ذریعے ہی امن آ سکتا ہے۔ اور پھر عمران خان کہتے ہیں کہ بھارت میں 70 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا، کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا، بھارت میں الیکٹرانک ووٹ مشین تھی، اسی صورتحال میں ہم نے بھی پاکستان میں ای وی ایم لانا چاہا، لیکن باجوہ الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی نے ای وی ایم آنے نہیں دیا، بھرپور اس کی مخالفت کی گئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ای وی ایم کے ذریعے الیکٹرانک مشین کے ذریعے ووٹنگ ہوتی ہے تو پھر ان کے تمام دھاندلی کے پول کھل جائیں گے، جو بکسے بھرتے ہیں وہ پول کھل جائیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ کچے کے علاقے میں پولیس اہلکاروں نے جانے سے انکار کر دیا ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اب ہماری سیکیورٹی اداروں میں جو ہماری حفاظت کرنے والے سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی کچے کے ڈاکوں کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی اپنی جان عزیز ہے، اس کے لیے پلاننگ نہیں کی جا رہی ہے۔ پھر کہا کہ 8 فروری کو انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اب 8 ستمبر کو اسلام آباد میں ہر صورت جلسہ ہوگا، پوری قوم کو کہہ رہا ہوں 8 ستمبر کو باہر نکلیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو اسلام آباد میں جلسہ ہو رہا ہے اس میں بھرپور شرکت کریں۔ آپ کو یاد ہے 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے رکھا گیا تھا، اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ مل کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کیا گیا تھا، لیکن عین وقت پہ سپریم کورٹ میں یاد ہو تو آپ کو مبارک ثانی قادیانی سے متعلق جو کیس تھا اس کی وجہ سے ملک بھر میں جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ڈی چوک اور اسلام آباد سپریم کورٹ کی طرف آنا چاہ رہی تھی، تو اس دن ماحول کچھ مختلف سا تھا۔ تو صبح آپ کو پتہ ہے 7 بجے کس طرح اعظم ساتھی عمران خان کے پاس اڈیالہ جیل گئے اور ان سے بات چیت کی، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یہ اعلان ہوا کہ عمران خان نے خود اعلان کر دیا ہے کہ جو 22 اگست کا جلسہ ہے اسلام آباد ترنول کا وہ جلسہ کینسل کیا جائے۔ اب جب یہ جلسہ کینسل کیا گیا، اعظم ساتھی صاحب چند دن پہلے سپریم کورٹ میں آئے تھے، تو اس حوالے سے ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی، تو اعظم ساتھی نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ انہیں ختم نبوت پر ایمان ہے، اور اسی وجہ سے کہیں کوئی ایک اور 9 مئی جیسا واقعہ نہ ہو جائے، کسی اور آڑ پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی الزام نہ لگایا جائے۔ اگر حالات خراب ہوتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو پھر الزام پاکستان تحریک انصاف پر ڈالا جائے گا۔ تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان نے یہ جلسہ کینسل کیا۔ تو اب 8 اگست کو دوبارہ اسلام آباد ترنول کے مقام پر جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان کی آج بھی اس حوالے سے کہ اس کی سماعت جاری ہے، ممکن ہے آج بھی وہ بہت ساری باتیں خاص طور پہ پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں عدلیہ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بہت سارے محکموں کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا پلان کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو PWD ہے وہ بند کرنے کا پلان کر دیا گیا ہے۔ اس طرح تقریباً کوئی 28 ادارے بند ہونے جا رہے ہیں اور 5 وزارتیں بند ہونے جا رہی ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ جو ملازمین ہیں وہ فارغ ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات صرف پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے اپنایا جا رہا ہے، لیکن یہ جو 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو بے روزگار ہوں گے، اب یوٹیلٹی اسٹور کے ملازمین آپ دیکھ لیں وہ اس وقت احتجاج میں ہیں، PWD کے ملازمین احتجاج میں ہیں، یہ سب کچھ اس کے لیے متبادل کوئی رستہ بھی پہلے تلاش کیا جاتا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں کی جاتی تو یقیناً بہت اچھا ہوتا، مگر اب یہ اتنے سارے ملازمین بے روزگار ہو جائیں گے۔ یہ صرف چند ملازمین کی بات نہیں ہے، 10,000 12,000 15,000 20,000 40,000 50,000 لاکھ ملازمین کی بات نہیں ہے، بلکہ اتنے خاندانوں کی بات ہے، ہر خاندان میں 5-10 لوگ ہوتے ہیں، تو اتنے لوگ اگر بے روزگار ہو جاتے ہیں
پہلے ہی ملک میں معاشی صورتحال ایسی ہے، روزگار ہے ہی نہیں، لوگ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، تو اس سچویشن میں یہ فیصلہ یقیناً بہت مشکل صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج عمران خان پھر کیا گفتگو کرتے ہیں، کیا بات چیت ہوتی ہے، اور دوسری جانب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی، سینٹ کے اجلاس ابھی جاری ہے، پارلیمنٹ کے اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، تو اس سے کیا کیا کچھ قانون سازیاں کی جاتی ہیں، کیا کیا گفتگو، کیا کیا نیکسٹ پلاننگز کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔